الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 28ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 58 نمبر پہ، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 105 نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کا نام المجادلہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ان کے شوہر اوس بن صامت نے زہار کر لیا تھا۔ زہار کے ذریعے زمانہ جہالت میں بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ پہلے میں جوان تھی، حسین تھی، اب میری عمر ڈھل چکی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے اور میرے پاس کفالت کے لیے مال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ ابھی زہار کا حکم نہیں آیا تھا۔ خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگیں کہ میرے مسئلے کا حل کیا ہے، اور اللہ سے فریاد کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ خولہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نزول کا سبب بنی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آ رہے تھے کہ خولہ نے انہیں روک لیا اور باتیں کرنے لگیں۔ کسی نے کہا، امیر المؤمنین، اس بڑھیا کی خاطر آپ اتنی دیر سے رکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں زمین پر اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سن لیا۔ اس کے بعد اسلام میں زہار کا حکم نازل ہوا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر رجوع کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ بیوی سے قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، جسے اس کی استطاعت نہ ہو۔ اس کے لیے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اور جو یہ نہ کر سکے تو اسے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے عضو سے تشبیہ دے تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اتنا کہے کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے تو اگرچہ یہ قول ناپسندیدہ ہے، مگر اس سے کوئی چیز لازم نہیں آتی، یعنی اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ آیت 9 سے معصیت پر مبنی سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے، اور آیت 11 میں آداب مجلس بیان کیے گئے ہیں اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، سنو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ آخری آیت میں یہ بھی فرمایا کہ مومن صادق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا، خواہ وہ اس کے ماں باپ یا اولاد یا بہن بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 59 نمبر پہ، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 98 نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کا نام الحشر اس لیے ہے کہ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، اور بنو نذیر کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکالا گیا اور پھر خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو نذیر مدینہ کے ایک بڑے محلہ میں آباد تھے، یہ وہاں بڑے قوت والے تھے۔ اسی گھمنڈ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کے نتیجے میں ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا اور ان کے گھروں، زمینوں اور اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آیت نمبر 7 سے اموال فیع کا اور اس کے مصارف کا ذکر ہے، یعنی وہ امول جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوں اموال فیع کہلاتے ہیں، اور یہ اموال وقف ہوتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں ایک واقعے کے پس منظر میں بیان ہوا کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود اثار و قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجات پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آیت 10 میں السابقون الاولون مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے مدح کے انداز میں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ آیت اصال ثواب کی اصل ہے۔ آیت نمبر 11 منافقین کی سازش، جھوٹ اور بزدلی کا بیان ہے۔ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور قیامت کے لیے آگے کچھ بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت و ہیبت کو بیان فرمایا کہ ہم اگر اس کو قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے اور اسے عقل و شعور کی نعمت عطا کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے جھکا ہوتا اور اللہ کے خوف سے پاش ہو جاتا۔ اس صورت کی آخری آیات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء صفات کو یکجا بیان کیا گیا ہے کہ وہی صرف مستحق عبادت ہے، ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور پھر مزید صفات بیان ہوئیں، الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک ہے، السلام ہر نقص اور کمزوری سے محفوظ، المؤمن امان عطا کرنے والا، المہیمن نگہبان، العزیز نہایت غالب، الجبار نہایت عظمت والا، المتکبر کبریائی والا، سبحان نہایت بے عیب، الخالق الباری ایجاد فرمانے والا، المصور صورتیں بنانے والا، الحکیم بڑی حکمت والا، اور فرمایا تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی مومن خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 60، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں ایمان کو دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کی دوستی سے منع کیا گیا، البتہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا تو ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا، لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے قتال کیا اور انہیں جلا وطن کیا ہے یا اس سلسلے میں مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی ہے تو اللہ ان کی دوستی سے منع فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان سے دوستی کرنے والے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں مومنین سے فرمایا کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد کفار کی طرف مت لوٹاؤ، اور فرمایا کہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں، نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے۔ نیز فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ روکیں۔ آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے اصل بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ اگر تم بھی بیعت مومنات کرنا چاہو تو آؤ کرو۔ آغاز ہوتا ہے سورہ صف مدنی صورت ہے، اس کا نام اس کی چوتھی آیت میں سے ماخوذ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 61، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 108ویں صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مزید فرمایا اللہ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔
آیت نمبر 8 سے فرمایا کہ دشمنان دین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونکے مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 9 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اسے تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 10 سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کی ترغیب دی گئی ہے اور اس پر اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ سورت کے آخر میں فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کفر کیا، پس ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو مومن کافروں پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ کا آغاز ہے۔ سورہ جمعہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 62، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 106ویں صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ اس صورت کے شروع میں بعثت رسول کے مقاصد کو بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم، اور فرمایا جن لوگوں کو تورات دی گئی ہے اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہود کا ذکر ہوا اور انہیں دعوت دی گئی کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم اللہ کے دوست ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے پیشن گوئی کی کہ اپنے ناروا کرتوتوں کے سبب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 8 میں موت سے مفر نہ ہونے کا بیان ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق کو تلاش کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے کی روش سے باز آ جائیں، ورنہ اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المنافقون مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 63، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 102ویں صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لفظ المنافقون مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام المنافقون رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں منافقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبانی اقرار اور باطنی کفر، جھوٹی قسموں کو ڈال بنانے پر ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگنے اور ان کے دشمن اسلام ہونے اور ان سے خبردار ہونے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 8 میں رئیس المنافقین کی حرزہ سرائی کے جواب میں فرمایا کہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے موت سر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے کہ میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کا مقررہ وقت آنے پر کسی کو ایک سانس کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ التغابن کا آغاز ہے۔ سورۃ التغابن مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 64 نمبر پہ، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 107ویں صورت ہے۔ آیت نمبر 9 میں التغابن کا لفظ مذکور ہونے کی وجہ سے التغابن سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے بعد اس کی ملک، حمد، قدرت، خالقیت، مصوری، ظاہر و مستور، ہر چیز اور سینوں کے رازوں کا عالم ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 میں قیامت کو کفار کے لیے نقصان اور دخول نار اور مومنین صالحین کے لیے دخول جنت کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 14 میں اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، یعنی بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کے غلبے اور ان کی جائز اور ناجائز فرمائشوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور جہاد سے قدم روک لیتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، سننے، اطاعت کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے والوں کو اخروی فلاح پانے والے قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی صورت ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں طلاق دینے اور طلاق کی عدت کا ذکر ہے۔
اس لیے اس کا نام الطلاق رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 65 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جو یہ ہیں: جس عورت کو ماہواری آتی ہو اس کی عدت اس کے 3 دورانیے ہے، اور طلاق پاکی کے اس دورانیے میں دینی چاہیے جس میں شوہر نے عورت سے قربت نہ کی ہو۔ جس عورت کو ماہواری نہ آتی ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ قرآن میں ایسی عورت کو عائسہ کہا گیا ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق دے دی جائے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، خواہ مدت کم ہو یا زیادہ۔ وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور خلوت یعنی پرائیویسی بنا ہوئی ہو تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی اور اپنی آزادانہ مرضی سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت وفات ہر صورت میں لازم ہوگی، خواہ رخصتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ حاملہ عورت کا شوہر وفات پا گیا تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت بھی مؤثر ہے، خواہ اس کا دورانیہ عدت وفات سے کم یا زیادہ ہو۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کی تکمیل سے پہلے بلائی کے ساتھ نیک ارادے سے رجوع کر لو یا دستور کے مطابق جدا کر دو۔ رجوع کی صورت میں 2 گواہ مقرر کر لو۔ یہ حکم ایجابی کمپلسری نہیں ہے، استحبابی یعنی استحبابی ہے۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ متعلقہ عورتوں کی عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دو اور انہیں تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل یعنی ڈلیوری تک ان کو نان و نفقہ اور رہائش دو۔ اگر وہ وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر آمادہ ہوں تو انہیں اجرت بھی دو، اور یہ تمام مصارف صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ التحریم مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 66 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 105ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام التحریم ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جو اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس صورت کے شروع میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو عنقریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا، جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المومنین رضی اللہ عنہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے راضی رکھا۔ آیت نمبر 6 میں مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آیت نمبر 8 میں خالص توبہ کو حکم ہوا اور اس پر گناہ کی معافی اور جنت کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 9 میں محارب کفار سے جہاد کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 10 میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہوا کہ کفر کے سبب قرب نبی سے بھی ان کو فائدہ نہ ہوا۔ بعد کی آیت میں آسیہ زوجہ فرعون کا ذکر ہوا کہ ایمان کے سبب کافر کا قرب ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور اطاعت گزاری کا ذکر ہوا۔ آخر صورت میں حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا ذکر کر کے مومن خواتین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر راہ حق میں انہیں مظالم برداشت کرنا پڑیں تو حضرت آسیہ سے سبق سیکھیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ مریم کی پاک دامنی، اطاعت شعاری اور احکام شرع کی تصدیق کا بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل ہیں اور عورتوں میں صرف 4 کاملہ ہیں: آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بن خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ آج ہم نے 28ویں پارے کے
آج ہم نے 28ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔